جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی آپ اگر سارے منصوبات یاد ہیں تو سارے ہی سنا دیں، نہیں تو جو ہم نے کل پڑھے ہیں چار وہ سنا دیں. جی کل والے ٹھیک ہے. چار ہی سنا دیں. اسمائے منصوبات ہے. جی جی شازم شہی میری سر میں سنا دوں. جی جی سنائیے. اسمائے منصوبات یہ وہ اسماء ہوتی ہیں جن میں نصب کی علامت موجود ہوتی ہے، اور یہ ٹوٹل 12 منصوبات ہے. سب سے پہلے ہے مفعول بی، مفعول مطلق، مفعول لا، مفعول فی اور مفعول ما. اس کے بعد حال، تمیز، مستثنا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما و لا مشابہ لیسا کی خبر اور لائے نفی جنس کا اسم. ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ. تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ یہ 6 ہیں. جی کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، کانا لعلہ. نہیں کہیں گے، کانا. کانا نہیں ہے، کأن، کانا. جی کأن. ٹھیک ہے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. انا، انا، کا انا. آگے لیتا، لکنہ، لعلہ. جی انا، انا کا انا، لیتا، لکنا، لعلہ. انہیں انا و اخواتها بھی کہتے ہیں. ہاں چلے ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے مونا نعیم، آپ سنائیے منصوبات سارے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. منصوبات میں جو ہیں وہ 5 مفاعیل ہیں، مفاعیل خمسہ ہیں، تمیز جی ہے، حال ہے، مستثنا ہے، ٹھیک ہے. اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور لائے نفی جنس کا اسم، ٹھیک ہے. اور لائے نفی جو افعال ناقصہ کی خبر اور ما و لا مشابہ بھی لیسا کی خبر. ٹھیک ہے. تو یہ افعال ناقصہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ افعال ناقصہ سر 13 ہیں، جی اور اس میں ہے کانا، سارا، باتا، زلہ، اور ازہا، زلہ، باتا، اور اس میں تھا ما زالا، منفقہ، ما فاتیہ، ما باریہ، ما داما، ٹھیک ہے. اور لیسا بھی ہے. جی چلے ماشاء اللہ کافی ہو گئے ہیں. تو افعال ناقصہ جو ہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ سر افعال ناقصہ جو ہیں جب کسی اس پہ داخل ہوتے ہیں اسم پر، تو اس کے اسم کو رفع اور اس کی خبر کو منصوب کرتے ہیں. ہاں آپ کہیں کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. داخل ہوتے ہیں جی. اور یہ مبتدا جو جو ہے آخری وہ ان چاروں کا بلکہ اسم. ہم نے پڑھے ہیں یہ سارے کے سارے مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. جی 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 چلے سر ٹھیک ہے ایسے ہی. ماشاء اللہ. جی آگے حماد رفیع صاحب، آپ سنائیے منصوبات. سر منصوبات جو ہے 12 ہیں، جی اور اس میں 5 مفاعل خمسہ ہیں: مفعول بی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول ہو اور مفعول معہ، حال، تمیز، مستثنا. اس ٹھیک کے ہے. بعد 4 چیزیں ایسی، 4 عوامل ایسے ہیں جو منصوبات اور جب خبر اور مبتدا پہ داخل ہوتے ہیں تو وہ منصوب اور مرفوع کرتے ہیں، جس میں حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی ٹھیک ہے. خبر مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک اور ہے. افعال ناقصہ کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور اسم جو ہے اس کا مرفوع ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے. اور ماولا مشابہ بلیسا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور اس کا جو اسم ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لائے نفی جنس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آپ بتائیے کہ حروف مشبہ بالفعل کون کون سے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل انا، انا، کانا، لالا، لیتا اور لکنہ. لیکن اور افعال ناقصہ کانا و اخواتها. افعال ناقصہ کانا، سارا، اسبا، امسا، ازہا، زلہ، باتا، لیسا، ماداما، ما بریہ، ما فتیہ، ما زالہ. منفقہ. بس سر، منفقہ. ہاں چلیں ماشاء اللہ کافی حد تک ہو ہی گئے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ بتائیے اپنا حیوا طارق مفعول بھی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ جی مفعول بھی کس کو کہتے ہیں؟
آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں شاید آپ کے مائک میں یا آپ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے. اگر ہینڈ فری لگائی ہے تو وہ ذرا اتار دیں پھر چیک کریں. ہاں جی، ہینڈ فری کی وجہ سے ہو گیا. ہاں اب ٹھیک ہے. جی، مفعول بھی وہ اسم منصوب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بھی کہتے ہیں. مثلا قرأت الکتابہ، میں نے کتاب پڑھی. ٹھیک ہے. تو جی مونا نعیم، آپ بتائیے مفعول مطلق. سر مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے، وہ اسم ہے جو مصدر سے آئے اور مصدر کے ساتھ ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو فعل اس میں واقع ہوا ہو اس کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو. ٹھیک ہے. اور یہ تو آتا کیوں اس ہے؟ میں سر اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. چلے ماشاء جی اللہ. جی حماد رفیع صاحب، آپ مفعول فی کے بارے میں بتا دیں. سر یہ وہ اسم ہوتا ہے جو کسی جگہ کے کام، جگہ پہ یا وقت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ کام کس وقت میں یا کس جگہ پر ہوا ہے. اس کو ہاں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ٹھیک ہے. مکان ظرف زمان وہ ہوتا ہے جو وقت پر دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور ظرف مکان وہ ہوتا ہے جو جگہ پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے سافر لیلن، یہ جی یا سفر تو لیلن، میں نے سفر کیا رات کے وقت. اور ظرف زمان ہوگا جلس تو تحت شجری تحت شجرہ. الشجرۃ، جلست تحت الشجرۃ، میں درخت کے نیچے بیٹھا. جی، نیچے چلیں بیٹھا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے، آج ہم جو پڑھیں گے اسماء مجرورہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منصوبات اور مرفوعات یہ سارے ایک دفعہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنے ہیں تاکہ ایک دفعہ نا یہ ریوائز ہو جائے. مرفوعات، منصوبات اور مجرورات. تو مجرورات جو ہیں یہ صرف دو ہی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد پڑھتے ہیں. تو جن میں ایک مجرور بحرف جر ہے اور ایک مجرور با اضافت ہے. یعنی ایک اسم وہ مجرور ہوتا ہے جس پر حرف جر داخل ہو، اور حروف جارہ جو ہیں وہ ٹوٹل 17 ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا مجرور جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف کا اعراب تو عامل کے مطابق ہی ہوگا، لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اسماء کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مرفوع ہوتے ہیں یا پھر منصوب ہوتے ہیں یا پھر مجرور ہوتے ہیں. تو اسماء مرفوعہ اور اسماء منصوبہ ہم پڑھ چکے ہیں. اسماء مرفوعہ 8 تھے، اسماء منصوبہ جو ہیں وہ 12 تھے. تو تیسری قسم جو ہے وہ اسماء مجرورہ کی ہے جو ہم انشاءاللہ ابھی پڑھنے لگے ہیں. اسماء مجرورہ سے مراد وہ اسماء ہیں جو محل جر میں ہوں، یعنی ایسے مقام پر موجود ہوں کہ اس جگہ پر جو بھی اسم آ جائے وہ مجرور ہو. تو اسماء مجرورہ جو ہیں یہ 2 ہیں، مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں، لیکن مجرورات صرف 2 ہیں. ان میں سے ایک تو ہوتا ہے مجرور بحرف جر، یعنی وہ مجرور جو حرف جر کے ساتھ مجرور ہو. تو پیچھے ہم نے علامات اسم کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ اسم کی یہ علامت ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر آ جاتا ہے. یہ نہیں، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے متعدد علامات میں سے. تو حرف جر کا آنا یہ اسم کی علامت ہے، کسی بھی کلمہ کے شروع میں حرف جر کا آ جانا یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے. تو حرف جر جو ہے یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے، یعنی جر دیتا ہے. اور یہ مشہور 17 حروف ہیں
جن کو اس شعر کے اندر جمع کر دیا گیا ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. تو یہ ٹوٹل 17 حروف ہیں. جب بھی کسی اسم پر یہ 17 حروف آ جائیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا. دوسری قسم ہے مجرور با اضافت. اضافت کہتے ہیں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا. تو جس کی نسبت کی جا رہی ہو اس کو مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف کی جا رہی ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف جو ہے وہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. جیسے قلم زیدن، زید کا قلم. اب یہاں قلم جو ہے یہ مضاف ہے، یعنی اس کی نسبت کی جا رہی ہے، اور زیدن مضاف الیہ ہے، زید کی طرف کی جا رہی ہے. تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قلم زیدن، زید کا قلم. تو قلم کی نسبت جو ہے وہ زید کی طرف کی جا رہی ہے کہ یہ قلم جو ہے یہ زید کا ہے. یا اسی طرح ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول. تو رسول مضاف ہے اور اللہ یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ رسول کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول. اسی طرح کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. قرآن مجید کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے. تو کتاب جو ہے یہ مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. یا اسی طرح بیت اللہ، اللہ کا گھر. تو بیت مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں ہوتا ہے. تو مضاف کا جو اعراب ہے وہ عامل کے مطابق آئے گا. یعنی مضاف امر جو عامل ہے اس کے مطابق اس کا اعراب ہوگا. اگر وہ مرفوعات میں سے کوئی چیز بن رہا ہوگا تو اس کے اوپر رفع آ جائے گا. جیسے ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. یا ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اگر اس سے پہلے کوئی ایسا عامل آ جائے کہ وہ مفعول بن رہا ہو، جیسے آپ کہیں رأیت بیت اللہ، میں نے اللہ کا گھر دیکھا. اب رأیت فعل با فاعل ہے اور بیت اللہ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بن رہا ہے. اور اگر اس سے پہلے بھی حرف جر آ جائے تو پھر مضاف بھی مجرور ہو جائے گا حرف جر کی وجہ سے. مررت ببیت اللہ یا دخلت فی بیت اللہ، میں بیت اللہ میں داخل ہوا. یعنی مضاف کا اعراب تو عامل کے مطابق ہے. رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ کا اعراب صرف جر ہے. تو مضاف اور مضاف الیہ میں سے مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہے، مضاف جو ہے وہ عامل کے مطابق اعراب کو قبول کرے گا. تو یہ آج کا ہمارا لیسن ہے. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے اگلے ہفتے کے پہلے دن یعنی نیکسٹ ویک میں منڈے کو آپ نے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات یہ تینوں چیپٹر جو ہیں اچھی طرح سے یاد کر کے آنے ہیں، اور میں سارے کے سارے سنوں گا. جی اب ہم باقاعدہ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں. اسماء مجرورہ یعنی وہ اسماء جو کہ مجرور ہوتے ہیں. اسماء مجرورہ وہ اسماء ہیں جن میں جر کی علامت موجود ہو. اسماء مجرورہ وہ ہیں جن میں جر کی علامت موجود ہو. اب وہ جر کی علامت کیا ہے؟ یا تو حرف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے گا یا پھر وہ مضاف الیہ ہوگا. تو مجرورات دو طرح کے ہوتے ہیں. مجرورات دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک مجرور بحرف جر. مجرور بحرف جر یعنی حرف جر کے ساتھ مجرور. اور دوسرا ہے مجرور با اضافت یعنی اضافت کے باعث، مضاف الیہ ہونے کے باعث کوئی اسم جو ہے وہ مجرور ہو جائے. تو مجرور با حرف جر سے مراد وہ اسم ہے جس سے پہلے حرف جر ہو. جیسے ذهبت الى المسجد، میں مسجد گیا، مسجد کی طرف گیا. اب ذهبت فعل با فاعل ہے اور الى جو ہے یہ حرف جر ہے. تو الہ کی وجہ سے المسجد جو ہے یہ مجرور ہے. الہ حرف جر نے المسجد کو جر دی ہے. الہ حرف جارہ نے مسجد کو جر دے دی ہے.
اب اس مثال کو واضح کیا ہے انہوں نے کہ الا حرف جر ہے اور المسجد مجرور ہے. نحویوں کی اصطلاح میں اس ترکیب کو جار مجرور کہتے ہیں. یعنی جہاں بھی حرف جر اور اس کے بعد مجرور اسم آ جائے تو اس کو جار مجرور کر کے متعلق بنا دیتے ہیں اس سے پہلے جو بھی فعل ہوتا ہے اس کے. تو اب اس کی اگر ترکیب کریں تو ترکیب کچھ یوں ہوگی: ذہبت فعل با فاعل، میں گیا، کیونکہ اس میں فاعل کا ترجمہ اس کے اندر ہی موجود ہے. ذہبت میں گیا، الا حرف جار المسجد مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ذہبت کے. تو ذہبت فعل با فاعل تھا جو اپنے متعلق سے مل کر، یعنی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. مشہور حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں جنہیں اس شعر میں جمع کر دیا گیا ہے. باؤ سے مراد با ہے، جیسے بے رسول اللہ. تاؤ تا جیسے تاللہ. تو یہ اسی طرح انہوں نے اس کو شعر میں تھوڑا سا اس انداز میں بیان کر دیا ہے. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. تو یہ ٹوٹل 17 حروف جارہ ہیں جو کسی بھی اسم پر جب آتے ہیں تو اس کو جر دے دیتے ہیں. تو یہ آپ نے ترتیب ذرا اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے. آپ میں سے پہلے کسی کو یاد ہے حروف جارہ؟ جی سر مجھے یاد ہے. جی سر یاد ہے. ہاں چلیں سنائیں ذرا. مونا نہیں، آپ بھی سنا دیں، حبا آپ بھی سنا دیں. سر باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا میم ادا فی ان الا حتی الا. چلیں حبا آپ بھی فعل سنائیں. بھی یاد ہے میں. جی سر. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منتو منت کلا ربا حاشا مین ادا فی ان الا حتا الا. ہاں مز خلا ہے، آپ نے شاید خلا پڑھا ہے. خلا خا کے اوپر جو ہے وہ زبر پڑھیں گے. جی سر. جی اب آگے ہے دوسرا مجرور، وہ ہے مجرور با اضافت. تو وہ اسم جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو اسے مجرور با اضافت کہتے ہیں. اور اضافت دو اسموں کے درمیان ایسی نسبت کو کہتے ہیں جس میں حرف جر مقدر ہو. یعنی یہاں پر حرف جر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے. تو پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اب اس کی مثال ہے جیسے کتاب اللہ، رسول اللہ یا بیت اللہ، یا اس طرح کر کے کوئی بھی مثال آپ کہہ سکتے ہیں. غلام زید، قلم زید، یا اسی طرح بیت زید. تو اس کی مثالیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو کہتے ہیں کہ اصل میں تھا یہ کتاب للہ، کتاب للہ. تو یہ بہرحال تقدیری عبارت ہے کہ اصل میں ایسے عبارت ہے کہ کتاب للہ. یہاں حرف جر جو ہے وہ مقدر ہے. تو حرف جر مقدر ہو یا نہ ہو نظر نہیں آ رہا، جب اضافت پائی جائے گی تو مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوگا. مذکورہ مثال میں کتاب مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے. تو اب انہوں نے مجرورات سے متعلق ہی چند ایک سوالات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگ ہی ان کو حل کریں گے، میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتا جاتا ہوں. جی اسماء مجرورہ سے کیا مراد ہے، ان کی تعداد بھی بیان کریں. جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیے اسماء مجرورہ سے کیا مراد ہے، یہ اسماء مجرورہ کون سے ہوتے ہیں اور ان کی کتنی تعداد ہے؟ سر اسماء مجرورہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک با حرف جر ہوتی ہے اور ایک حرف با اضافت ہوتی ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ اسماء مجرورہ سے وہ اور اسماء یہ مراد ہیں جن میں جر کی علامت موجود ہو، یعنی جو مجرور ہوں. اور پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی تعداد 2 ہے، مجرور با اضافت اور مجرور با حرف جر. آگے ہے کہ مجرورات کی کتنی قسمیں ہیں. وہی مجرورات کی 2 قسمیں ہیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں، مجرور با حرف جر اور مجرور با اضافت. آگے انہوں نے چند ایک مثالیں دی ہیں جہاں پر انہوں نے مجرورات بیان کیے ہیں. مندرجہ ذیل جملوں میں مجرور با حرف جر اور مجرور با اضافت کو پہچانے. تو جہاں حرف جر ہوگا وہ مجرور با حرف جر ہو جائے گا،
اور جہاں حرف جر موجود نہیں ہوگا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب پہلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انجح بالجدی، میں کامیاب ہوں گا، بالجدی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر با جو ہے یہ حرف جر ہے اور الجدی یہ مجرور ہے، تو با حرف جر کی وجہ سے الجدی مجرور ہو گیا۔ اس طرح خالد ذو فضل، خالد جو ہے وہ فضیلت والا ہے، تو اب ذو جو ہے یہ مضاف ہے اور فضل مضاف الیہ ہے، یعنی ذو مضاف اور فضل مضاف الیہ۔ تو یہاں پر جو مجرور ہے وہ با اضافت ہے، فضل مجرور با اضافت ہے۔ آگے ہے وصلت الی المدرسۃ، میں مدرسہ تک پہنچ گیا۔ تو اب یہاں پر المدرسۃ جو ہے یہ مجرور بحرف جر ہے، الا جو ہے یہ حرف جر ہے اور المدرسۃ یہ مجرور ہے۔ اسی طرح سرت حتی النہر، میں چلتا رہا یہاں تک کہ نہر تک پہنچ گیا، یعنی میں چلا نہر تک۔ تو حتی جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، تو مجرور بحرف جر۔ غمست القلم بالمحبرۃ، میں نے ڈبو دیا قلم کو بالمحبرۃ دوات میں، تو المحبرہ جو ہے یہ مجرور ہے اور با حرف جر ہے، با حرف جر کی وجہ سے المحبرہ یہ مجرور ہے۔ آگے محمد الرسول اللہ، تو یہاں پر رسول اللہ جو اللہ ہے، لفظ اللہ یہ بھی مجرور ہے لیکن یہ مجرور با اضافت ہے۔ شربت عصیر الرمان، میں نے انار کا جوس پیا، شربت میں نے پیا، عصیر الرمان، رمان انار کو کہتے ہیں، انار کا جوس۔ تو عصیر جو ہے یہ مضاف ہے اور الرمان یہ مضاف الیہ ہے، تو الرمان جو ہے یہ مجرور با اضافت ہے، مجرور با حرف جر نہیں ہے۔ اسی طرح استعرت کتاب خالد، میں نے عاریتن لی خالد کی کتاب، بطور قرض کے عاریتن ادھار مانگی، تو یہاں بھی کتاب خالد، خالد کی کتاب، تو کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ ہے۔ سر اس میں کتابہ اور جو اسیرہ ہے یہ مفعول بھی ہے؟ کون سا؟ یہ اس طرح تو کتابہ خالدین، تو کتابہ جو ہے یہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول کی وجہ سے؟ یہ مفعول کی وجہ سے، اصل تو جملہ جو ہے وہ خالد دن مضاف الیہ ہے نا، تو میں نے بتایا تھا جو جی مضاف جی ہوتا ہے مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ اب اگر جی ہم اس سر کی جی ترکیب کریں تو یہ بنے گی استعارت فعل بفاعل اور کتابہ مضاف خالد مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بنے گا استعارتو کا۔ اسی طرح پیچھے شربتو میں بھی شربتو فعل بفاعل، عصیرہ مضاف اور رمانہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر مفعول بنے گا شربتو کا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہیں دیے گئے نمونے کے مطابق ملون کلمات، یعنی جو کلر کلمات ہیں ان کا ایک تو اعراب بتانا ہے، پھر وجہ اعراب بتانی ہے اور علامت اعراب بیان کرنی ہے۔ تو اعراب تو واضح بات ہے سب کا جر ہی ہوگا کیونکہ ہم نے مجرورات پڑھے ہیں، اور پھر وجہ اعراب چونکہ دو ہے یہاں پر مجرورات، یا مجرور با حرف جر ہوگا یا مجرور با اضافت ہوگا۔ باقی علامت اعراب جو ہے وہ زیادہ تر کسرہ ہی ہے، اور کبھی کبھار جو ہے جب دیگر اسماء آ جاتے ہیں تو یا پھر اسی طرح دیگر جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے اعراب کے اندر یا اسماء ستہ کے اعراب کے اندر۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک جملہ خود حل کر کے دیا ہے کہ انزل اللہ القرآن فی لیلۃ القدر، نازل کیا ہے اللہ نے قرآن مجید لیلۃ القدر میں۔ تو اب یہاں پر لفظ لیلہ جو ہے اس کا اعراب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ اس کا اعراب جر ہے، اور جر کیوں ہے؟ حرف جر اس پر داخل ہے، مجرور بحرف جر ہے، اور اس کی جر کسرہ کے ساتھ آئی ہے، یعنی یہاں پر زیر موجود ہے لیلاتی کے نیچے، یہ انہوں نے خود ہی بتا دیا تھا۔ اب اگلے جو جملے ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں۔
سب سے پہلے ہے استمعت الی القرآن، میں نے کان لگا کر سنا قرآن کی طرف۔ جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیے القرآن کیا اعراب ہے اور کیوں ہے؟ سر یہ حرف جارہ کی وجہ سے، الہ کی وجہ سے یہ کسرہ ہے، اس کا ہاں جر آپ ہے۔ کہیں کہ یہ مجرور بحرف جر ہے، مجرور بحرف جر۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آگے حسان بن ثابت، سیدنا حسان بن ثابت جو ہے وہ من شعراء الاسلامی، اسلام کے شعراء میں سے تھے۔ جی حبا طارق آپ بتائیے الاسلامی یہ کیوں مجرور ہے؟ سر یہ مجرور بحرف جر ہے۔ الاسلامی، الاسلامی کہاں حرف جر آیا ہے اس کے اوپر؟ نہیں سر یہ مجرور اضافت ہے۔ ہاں من، یہ جو شعراء ہے چونکہ یہ بھی مجرور ہے، اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بحرف جر ہے، لیکن الاسلامی یہ با اضافت ہے۔ ترجمان میں نے کیا نا، اسلام کے شعراء، تو شعراء کی نسبت اسلام کی طرف ہو رہی ہے، تو من کی وجہ سے شعراء پہ اعراب آ گیا جر کا، اور شعراء مضاف اور الاسلامی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الاسلام کے نیچے زیر آ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے سعید بن زید من مبشرین بالجنہ، سعید بن زید یہ جنت کی جن کو بشارت دی گئی ہے ان صحابہ میں سے تھے۔ چلیں جی مونا نعیم آپ بتائیں زیدن اس کے نیچے کیوں ہے؟ سر اس میں حروف جارہ مین ہے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کا اعراب جو ہے وہ میں پہلے مجرور ہے۔ زیدن کا پوچھ رہا ہوں، پہلے زیدن کا بتائیں پھر آگے۔ اس جملے کے اندر 3 مجرورات ہیں۔ جی سر، سعید ابن سعید، ابن سعید جو ہے یہ اس میں وہ مضافت کی وجہ سے ہے، ہاں ابن مجرور کا با میں نے اضافت بتایا ہے۔ تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ابن جو ہے یہ ہمیشہ پہلے کے لیے صفت ہوتا ہے اور بعد والے کے لیے مضاف ہوتا ہے۔ جی ہاں اور من المبشرین، مبشرین، یہ سر من کی وجہ سے ہے، حروف جارہ کی وجہ سے ہے۔ ہاں تو اس کا جر کیسے آیا ہے؟ اس کا جر سر حرف کی تبدیلی سے آیا ہے، یا جو ہے وہ مطلب واو کی جگہ پہ مبشرین۔ ہاں جی یا ما واو، قبل مقصور، جیسے جی سر مسلمین رأیت مسلمین، اور بالجنہ یہ کیسے مجرور ہو گیا؟ یہ بھی با کی وجہ سے ہے۔ با کی وجہ سے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیے بالنیات۔ کو پڑھا رہے ہوتے یہ مجرور با حرف جارہ ہے سر، اور ہاں یہ ٹھیک ہے، مجرور بحرف بنیاد جر، بالنیات بحرف جر آ گیا۔ اگلا بھی بتا دیں، سلمت علی ابی کا، میں نے سلام کہا تیرے باپ پر، تو علی ابی کا میں یہ بھی حروف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، ہاں اور تو یہ اس ابھی کا کا جر کیسے آیا اسماء ہے؟ ستہ میں سے ہے۔ ہاں سماع ستہ کا جر کیسے یا آتا سے، ہے؟ یا سے آتا ہے۔ یا سے آتا ہے، ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ۔ جی آگے حبا طارق آپ بتائیے فی دمشق مساجد کثیرۃ، دمشق میں بہت زیادہ مساجد ہیں، تو یہاں پر دمشق کا جو ہے یہ کیا ہے؟ ہاں مجرور بحرف جر ہے، لیکن اس کا جر کیسے آیا ہے؟ اس کا فتح کے ساتھ۔ فتح کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ سر یہ نہیں پتا۔ یہ آپ نے پیچھے ابھی پڑھا ہے نا، غیر منصرف، منصرف غیر منصرف، یہ دمشق جو ہے یہ غیر منصرف ہے ایک، ہاں، اور غیر منصرف کا اعراب نسبی اور جدی حالت میں کیسے آتا ہے؟ فتح کے ساتھ۔ فتح کے ساتھ آتا ہے، جیسے جاء احمد رأیت احمد مررت باحمد، تو دمشق جو ہے جگہ کا نام ہے، یہ علم ہے، ایک تو اس کے اندر علمیت معرفہ کی صفت پائی جاتی ہے، اور دوسرا جگہ جو ہوتی ہے، جگہ کے نام کو عموماً مؤنث استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، تو تانیث اور معرفہ دو اس میں اسباب منع صرف پائے جا رہے ہیں، اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا۔ جی آگے اثنا الاستاذ علی الطالبین، تعریف کی استاد نے 2 طالب علموں کی، علی الطالبین، تو الطالبین، جی مونا نعیم آپ بتا دیں۔ جی سر طالبین جو ہے یہ حرف جر کی مجرور و حرف جر ہے۔
ٹھیک ہے. اور بینی یہ بانی سے ہے، بینی مطلب اس کی کنڈیشن چینج ہو کے بینی ہو گیا ہے. یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اس تسنیہ ہے. تسنیہ کا اعراب کیسے آتا ہے تینوں حالتوں میں؟ سر اس کا الف نون سے نہیں، اور مطلب وہ اس میں آئے گا یہ رفع میں، اور جو جر اور آگے اس کی نصب اور جو جری حالت ہے وہ یا نون سے آئے گی. طالبانی اور طالبینی ہوگا. صحیح ہے. طالبانی اس کی رفع حالت ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب کل تو ایک دفعہ آپ لوگ جو ہیں صرف مجرورات ہی یاد کر کے آئیں گے، لیکن میں نے بتایا کہ اگلے ہفتے جو ہے میں نے آپ سے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات تینوں کے تینوں سننے ہیں. کل اس لیے نہیں سن رہا تاکہ آپ کو کچھ ٹائم مل جائے. ٹھیک ہے، کر لیں گے انشاءاللہ. جی سر جی انشاءاللہ کر لیں. ہاں تو کل ہم انشاءاللہ آگے کچھ تھوڑا سا پڑھ بھی لیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ ویک تک سارا یاد کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ان تینوں میں سے جو ہے نا وہ کوئز میں بناؤں گا، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات تینوں کو ملا کر انشاءاللہ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.